السلام علیکم دوستو، میرا نام خرم سرفراز ہے۔ میں اس وقت کراچی میں رہ رہا ہوں۔ میرا تعلق اندرون سندھ کے ایک گاؤں سے ہے۔ میرا خاندان اپنے گاؤں میں وڈیرا ہے۔ میرے والد صاحب کی وفات کے بعد ساری جائیداد میرے حصے میں آ گئی اور ساتھ ہی گاؤں میں رہنے والے غربا بطور ملازم اور رعایا مجھے وراثت میں مل گئے۔ میں شروع سے ہی عیاش اور شوق طبیعت کا مالک تھا۔ والد صاحب کی زندگی میں ہی لوگوں کو مارنا پیٹنا، تشدد کرنا، مفت میں لوگوں سے کام لینا اور اپنی پسند کی چیز لوگوں سے چھین لینا میری عادت بن چکی تھی۔ جب تک والد صاحب زندہ تھے مجھے روک ٹوک کرتے تھے، پیار سے سمجھاتے اور سختی بھی کرتے تھے، مگر میں ان کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں لیتا تھا۔ یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا اور والد صاحب فوت ہو گئے۔ دولت، جاگیر، گاؤں کی رعایا سب میرے زیر تسلط آ گیا تو میرے مظالم بھی بڑھ گئے۔ میں نے لوگوں سے سب کچھ چھین کر انہیں اپنا محتاج کرنا شروع کر دیا۔ مجھے جس گھر کے بارے میں پتہ چلتا کہ وہاں پیسہ یا زیور وغیرہ موجود ہے تو میں راتوں رات وہاں چوری کروا لیتا۔ لوگوں کو بھی پتہ ہوتا کہ چوری میں نے کروائی ہے، مگر میرے خوف کی وجہ سے کوئی بھی آدمی میرا نام نہ لیتا۔ میں نے چوری، ڈکیتی اور مختلف داؤ پیچ لگا کر غریب لوگوں کا سب کچھ ہتھیا لیا۔ اب نوبت یہ تھی کہ گاؤں کے لوگ مجھ سے قرض لے کر کھانے پر مجبور ہو گئے۔ میرے دل میں گاؤں کے تمام غریبوں کی دولت چھین لینے کے بعد بھی دولت کی ہوس ختم نہ ہوئی بلکہ اور بھی بڑھ گئی، تو میں دولت میں اضافہ کرنے کے لیے مزید طریقے سوچنے لگا۔ آخرکار میرے ذہن میں بات آ ہی گئی، کیونکہ لوگ مجھ سے قرض لے کر گزارا کر رہے تھے اور میرے سوا ان کو کہیں اور سے قرض ملنے کی توقع بھی نہیں تھی۔ میں نے لوگوں کو سود پر قرض دینا شروع کر دیا۔ میں نے حدیث شریف میں سن رکھا تھا کہ سود بہت بڑا گناہ ہے، مگر دولت کی ہوس نے مجھ سے یہ کام بھی کروایا۔ لوگ مجبور تھے، ان کو زندہ رہنے کے لیے روٹی چاہیے تھی اور روٹی کمانے اور خریدنے کے لیے وہ مجھ سے قرض لینے پر مجبور تھے۔ لوگ اپنی ذات پر جبر کرتے ہوئے بھوک برداشت کر جاتے، مگر جب گھر جا کر شام کو بھوک سے بلکتے معصوم بچے دیکھتے تو ان کی روٹی خریدنے کی خاطر مجبوراً سود پر قرض لینے میری دہلیز پر آ ہی جاتے۔ جو لوگ مجھ سے قرض لے لیتے تھے پھر عمر بھر واپس نہ کر سکتے تھے، یہاں تک کہ یا تو میں قرض کے بدلے ان کا گردہ نکلوا کر بیچ دیتا یا ان کے گھر پر قبضہ کر لیتا۔ میرے مظالم اس حد تک بڑھ جانے کے باوجود بھی کسی آدمی نے میرے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہ کی اور نہ کبھی میرے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی۔ میرے گاؤں میں ایک بیوہ عورت اپنی جوان بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے ان کو لاکھ طرح سے مجبور کیا، مگر وہ کبھی میری دہلیز پر پیسے مانگنے نہ آئے اور نہ ہی کسی اور حاجت کے لیے آئے۔ آخرکار قسمت نے میرے حصے میں ایک نیا ظلم لکھ دیا۔ ایک بار وہ نوجوان یتیم لڑکی جس کا نام حجاب تھا میرے دروازے پر آ ہی گئی۔ اس کی ماں بیمار تھی اور اسے ماں کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے 3000 روپے کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے ساری شرائط بتانے کے بعد سود پر پیسے دے دیے۔ قدرت نے مجھ سے سرزد ہونے والے کچھ اور گناہ لکھ رکھے تھے۔ حجاب کی ماں کی تکلیف مزید بڑھ گئی اور ڈاکٹرز نے اسے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا۔ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے علاج سے حجاب کی ماں کی صحت بحال ہو گئی، مگر حجاب 16,000 کی مقروض ہو چکی تھی۔ میں نے حاتم طائی بنتے ہوئے حجاب کو ٹائم دیا تھا کہ اگر وہ 3 ماہ کے اندر میرا قرض واپس کر دے تو اس کا سود معاف ہوگا، اور ساتھ ہی میں نے کوشش کر دی کہ حجاب کسی طرح میرا قرض واپس نہ کر سکے۔ اس کوشش میں بہت حد تک کامیاب رہا اور حجاب میرا قرض واپس نہ کر سکی۔ اب وہ جیسے تیسے سود تو ادا کر دیتی مگر اصل رقم وہیں رہتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حجاب سود ادا کرنے کے بھی قابل نہ رہی اور حجاب کے قرض پر لگنے والا سود بھی اب اصل رقم میں جمع ہونے لگا، یہاں تک کہ حجاب میری 50,000 کی مقروض ہو گئی۔ جب رقم 50,000 تک پہنچی تو میں نے حجاب اور اس کی ماں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اب حجاب کبھی بھی میرا قرض ادا نہیں کر سکے گی۔ جب میں نے انہیں تنگ کرنا شروع کیا تو حجاب نے قرض کے بدلے اپنا گھر دینے کی پیشکش کی، جو میں نے قبول کر لی
اور میں نے اپنی مرضی کے آدمی سے اس گھر کی اپنی مرضی کی قیمت لگوائی۔ یوں میرے کہنے پر اس آدمی نے حجاب کے گھر کی قیمت 30,000 روپے مقرر کی۔ میں نے گھر لے لیا، مگر 20,000 اب بھی حجاب کی طرف باقی تھے۔ حجاب اور اس کی ماں نے 20,000 کی رقم پر سود نہ لگانے کے بدلے میرے گھر میں بطور ملازمہ کام کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی 6 ماہ میں قرض ادا کرنے یا دونوں ماں بیٹی میں سے ایک گردہ بیچنے پر متفق ہو گئی۔ پھر قرض ادا نہ کرنے پر حجاب گردہ دینے کے لیے راضی ہو گئی، مگر حجاب کی ماں کی ضد تھی کہ اس کی جگہ اس کا گردہ نکالا جائے۔ میں نے حجاب کی ماں سے کہا اگر وہ حجاب کا نکاح مجھ سے کر دے تو میں قرض معاف کر دوں گا۔ حجاب کی ماں نے جیسے تیسے حجاب کو مجھ سے نکاح کرنے پر راضی کر لیا۔ یوں میری حجاب سے دوسری شادی ہو گئی جو تقریباً 1.5 سال تک چلی۔ 1.5 سال کے بعد میری دوسری شادی کا میری پہلی بیوی کو پتہ چل گیا تو میں نے حجاب سے جان چھڑوانے کے لیے ذہن بنا لیا۔ میں حجاب کو ڈاکٹر جس کے ذریعے پہلے بھی میں بہت سے غریب لوگوں کے گردے بیچ چکا تھا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے حجاب کی ماں کو بتایا کہ حجاب کو کینسر ہے اور اس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ یوں آپریشن کے نام پر میں نے حجاب کا گردہ نکلوا کر بیچ دیا اور خود حجاب کو طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے کچھ عرصہ بعد میں نے حجاب کی جس سائڈ کا گردہ نکلوا کر بیچا تھا اس سائڈ پر انفیکشن ہو گیا اور حجاب مر گئی۔ بیٹی کے غم میں جلد ہی ماں بھی چل بسی۔ ان دونوں ماں بیٹی کے بعد میرا زوال شروع ہو گیا۔ میرے گلے میں کینسر ہو گیا، میرے معدے میں کچھ عجیب سے کیڑے پیدا ہو گئے۔ اب میری حالت یہ ہے کہ میں حلق سے نیچے کوئی چیز نہیں اتار سکتا اور معدے میں کیڑے پڑ جانے کی وجہ سے ہر وقت بھوک لگی رہتی ہے۔ شروع میں میرے بچوں نے علاج کروایا، مگر پھر مجھے ایک فلاحی ادارے میں چھوڑ کر مجھ سے کنارہ کش ہو گئے۔ اب میں بڑی مشکل سے حلق سے نوالا اتارتا ہوں اور معدے میں موجود کیڑے اسی وقت اپنی خوراک بنا لیتے ہیں۔ میں ساری رات کھاتا رہتا ہوں، مگر نہ تو میری بھوک مٹتی ہے اور نہ ہی پیٹ بھرتا ہے۔ سارا دن اور ساری رات کھاتے رہنا میری مجبوری ہے کیونکہ میری بھوک مٹتی نہیں ہے، اور ایک نوالا کھانا بھی میرے لیے عذاب قبر کے برابر ہے۔ میں نے ڈاکٹرز کی منتیں کی کہ مجھے کوئی زہر والا انجیکشن لگا دیں، مگر وہ نہیں مانے۔ اللہ سے موت مانگی مگر نہ آئی۔ اب جب تک زندہ ہوں لوگوں کو حدیث شریف کا حوالہ دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے، اور میں ہر کسی کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ جائز طریقے سے کما کر حلال روزی کھائے، کیونکہ کل قیامت کے دن ہر شخص کو مال کے متعلق اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا کہ کہاں سے کمایا، وسائل کیا تھے اور کہاں خرچ کیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔